إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی آمد کا بنیادی مقصد قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں ان پر یہ دین اسلام غالب آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبہ کے لیے، اسلام کے غلبہ کے لیے اس کائنات میں مبعوث فرمائے گئے۔ اسلام کے غلبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت عطا فرمائی جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام وہ عظیم اور مقدس جماعت ہے جن کا تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کے ذریعے سے کیا، اور ان کے دل اتنے پاکیزہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا ان کے دلوں کا، تو ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے اور کوئی چیز نہ تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس گروہ ہے جن کی ایمان پر، جن کے اسلام اور جن کی عدالت پر سارے کا سارا اسلام اور اس کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر دائرہ اسلام سے ہٹا دیا جائے تو یقیناً اسلام کے پلڑے میں کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ صحابہ کرام کی امانت پر، دیانت پر یہ سارے کی ساری اسلام کی عمارت کھڑی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی وہ گروہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اس کو محفوظ کیا، اور پھر آگے اس کو امت تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیثیت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے چند بنیادی گزارشات ہیں، چند بنیادی عقائد اور جن پر غور کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی ہستی، ان کا مقام، ان کی شخصیت نکھر کے سامنے آ جائے۔ بعض لوگ آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات اس امت میں پھیلاتے ہیں تاکہ صحابہ کرام کی ذات اور ایمان اگر مجروح ہو جائے
تو سارے کے سارا اسلام گر جائے، اسلام کی حیثیت ختم ہو جائے، اسلام کی صداقت مشکوک ہو جائے۔ اگر اسلام حق ہے اور سچ ہے اور یقیناً حق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس دین کی بنیاد ہے، جو اس دین کے بنیادی گواہ اور اس کے بنیادی راوی ہیں، ان کی حیثیت کو، ان کی امانت کو اور دیانت کو تسلیم کیا جائے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو کہ صحیح البخاری میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے سب سے پہلے کس نے دیکھا ہے؟ آج کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یقیناً صحابہ کرام نے ہی دیکھا ہے، اور اگر صحابہ کرام کا دیکھنا، ان کا روایت کرنا حق اور سچ نہیں ہے تو نماز کس طرح ہم تک پہنچے گی؟ دیگر دین کے مسائل اور احکام ہم تک کس طرح پہنچیں گے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف چند مخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے چند ہستیوں اور شخصیات کو مان لینے کے بعد ان سے ہی میں پورا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین، پوری شریعت ان سے لینا چاہتا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جب تک سارے کے سارے صحابہ کرام سے اور آپ کی آل اور اہل بیت سے رابطہ نہیں ہوگا، سب پر ایمان نہیں ہوگا، سب سے محبت عقیدت نہیں ہوگی، تو آپ کو اسلام کی بہت ساری چیزیں آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ ایسے مسائل ہیں، مثلا آپ نے اپنے گھر میں خلوت میں کچھ آپ کی ادائیں، آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے موجود ہیں جن کو بیان کرنے والی صرف آپ کے ازواج مطہرات ہیں۔ جب ازواج مطہرات پر ایمان نہیں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پورا حصہ جو ہے، جو آپ کے گھر کی زندگی ہے، جو آپ کی رات کی زندگی ہے، جو آپ کے گھر کے معاملات ہیں، ان کو ہم تک کون پہنچائے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر ایمان نہیں ہوگا؟ ان کی صداقت اور ان کی امانت اور ان کی دیانت پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہم کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی کے معاملات اور حالات کو کس طرح تسلیم کریں گے اور کس طرح ہم ان پر ایمان رکھیں گے؟ تو اسی طرح بعض ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہیں جن میں ایک صحابی ساتھ ہے، دوسرا نہیں ہے۔ بعض ایسے لمحات ہیں جن لمحات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں ہے۔ بعض ایسے لمحات ہیں جہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، دیگر اصحاب رسول ساتھ نہیں ہیں۔ تو کس طرح آپ کی ایک ایک ادا کو امت تک پہنچایا جائے گا جب تک سارے صحابہ کرام پر ایمان اور ان کی امانت اور دیانت پر ہمارا پوری طرح مکمل یقین نہیں ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت کو پہچانا جائے۔ آج ایک گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف مخصوص عزائم دل میں رکھتے ہوئے ان پر جرح کا ایک انداز اس نے مشہور کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعوذ باللہ حقیقت میں مومن نہیں تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھا، دل کے اندر نفاق تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ایسے دلائل رکھتا ہوں، اگر آپ ان دلائل پر پوری بصیرت کے ساتھ تعصب سے ہٹ کے اور اپنے ذہن کو، دماغ کو صاف کر کے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کا ضمیر یہ بول اٹھے گا کہ صحابہ کرام کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہی وہ شخصیات اگر یہ اندر سے مسلمان نہیں تو بھلا بتلائیں پھر اندر سے مسلمان کون ہوگا؟ اور جو یہ گروہ کہتا ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ صحابہ کرام، یہ اصحاب ثلاثہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سردار ابو طالب کیا وہ مسلمان تھے؟ کیا انہوں نے کلمہ رسول پڑھا تھا؟ تو جواب آئے گا اس گروہ کی طرف سے کہ ہاں ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح البخاری میں تو یہ روایت موجود ہے کہ ابو طالب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اسلام کو پیش کیا، لیکن ابو طالب نے انکار کیا۔ لیکن جواب وہ دیں گے کہ نہیں، انہوں نے اندر سے کلمہ پڑھ لیا تھا، زہر سے نہیں پڑھا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس شخصیت نے، جس انسان نے کلمہ پڑھا نہیں ہے،
اس کے بارے میں یہ تصور عوام کو دیا جا رہا ہے کہ اس نے اندر سے پڑھ لیا تھا، زہر سے نہیں پڑھا تھا۔ اور جن شخصیات نے کلمہ اسلام کو پڑھا، قبول کیا اور پھر اس کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، دولت کو، ایک چیز کو خرچ کر دیا، وقف کر دیا، ان کے بارے میں یہ تصور دیا جائے کہ انہوں نے زہر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے نہیں پڑھا تھا۔ یعنی جنہوں نے پڑھا نہیں انہوں نے اندر سے پڑھا ہے، اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا، کیا یہ مکی زندگی میں اسلام قبول کیا انہوں نے، یا جا کے مدنی زندگی میں اسلام قبول کیا؟ مدینہ طیبہ میں جا کے اسلام مسلمان ہوئے یا مکہ پاک میں؟ اور اگر مکہ پاک میں ہوئے ہیں تو پھر یقیناً سب کا اتفاق ہے کہ ابو بکر، عمر اور سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے مکہ پاک میں اسلام قبول کیا ہے۔ تو پھر میرا سوال ہے، اس پہ غور کریں کہ مکہ مکرمہ میں شروع اسلام میں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ منافقت کس طرح اختیار کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی یہی کہہ سکتا ہے نا کہ منافقت تو جا کے شروع ہوئی مدینہ پاک میں، جہاں اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، مال غنیمت ملنے لگا اور فتوحات کا دائرہ پھیلنے لگا، دور دور تک اسلام کا غلبہ ہونے لگا، تو منافقین نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیں تاکہ ہمیں بھی یہ لوگ مسلمان سمجھیں، ہم بھی ان سے مفادات سمیٹیں۔ تو مکہ مکرمہ میں شروع اسلام میں جب ظاہری طور پر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے فتوحات کے، جب ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تو اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس وقت تو اسلام لانا اپنے آپ کو قربانیوں کے راستے پہ چلانے کا نام ہے، اس وقت تو اسلام لانا گویا اپنی جان سے کھیلنے کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگ اسلام قبول کرنے، یہ تو ہو سکتا ہے، ہاں ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا مکہ مکرمہ میں تو کوئی شخص اندر سے ایمان تو لاتا ہو لیکن ظاہر نہ کرتا ہو، کفر سے، ڈر کی وجہ سے، کفار کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرتا ہو۔ لیکن مکی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے اندر ایمان نہ ہو اور اس وقت اسلام کا اظہار کرے جب ہر طرف دکھ ہی دکھ اور مصائب ہی مصائب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کھڑے کر دیے گئے تھے۔ اگر اس طرح آپ اس بات کو سمجھ نہیں پائے تو ایک اور انداز سے میں آپ کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جب اعتراض ہوتا ہے ان کے حوالے سے تو یہ بات سامنے یا یہ اعتراض لایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام مال لینے کے لیے، دنیا کے مفادات حاصل کرنے کی نعوذ باللہ اسلام میں داخل ہوئی۔ تو میں پوچھتا ہوں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنا مال اسلام میں رہ کے کمایا ہے؟ کیا اس کی کوئی فہرست آپ کے پاس ہے؟ اس کا کوئی انداز آپ کے پاس ہے؟ اندازہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال کمایا ہے؟ سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے کتنا مال اسلام کی بنیاد پہ کمایا ہے؟ اس کی کوئی مثال اس دنیا میں شخص پیش نہیں کر سکتا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان نے اتنا مال اسلام کی بدولت یا اسلام کے نام پہ کمایا ہے۔ ہاں اس کی مثالیں بے شمار پیش کی جا سکتی ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے بے شمار اپنا کمایا ہوا مال دین اسلام پہ خرچ کیا ہے۔ کوئی ہے ایسا شخص جو یہ ثابت کرے کہ آل رسول اہل بیت میں سے کس ہستی و شخصیت نے ابو بکر پر مال خرچ کیا ہے یا سیدنا عمر پر مال خرچ کیا ہے یا سیدنا عثمان پر مال خرچ کیا ہے؟ اور اس سے مسئلے سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، آل رسول کے لیے، اہل بیت پر اپنے مال کو خرچ کیا۔ تو جو لوگ مال خرچ کر رہے ہیں ان کے بارے میں تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کا مال کمانے کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو؟ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا سے جاتے ہوئے کتنا مال چھوڑ کے گئے ہیں؟ کیا آپ کے علم میں وہ باتیں نہیں ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تو جا رہے ہیں، ان کے پاس تو اپنے کفن کے لیے گھر میں پیسہ موجود نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے قبر کے لیے جگہ بھی جب تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے نہیں لی تو انہوں نے اجازت نہیں دی تو آپ نے تو اپنے لیے قبر کی جگہ بھی
اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے، اپنے اختیار سے اس کو بھی حاصل نہیں کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو روایات کی کثرت موجود ہے کہ آپ نے اپنے مال کو دین پر، اسلام پر کس انداز میں اور کس بے دریغ طریقہ سے خرچ کیا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عجیب انداز ہے منافق کفار کا، جب انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب انہیں کہا جاتا کہ لوگوں ایسے مان لو جیسے صحابہ کرام مان لائے، تو وہ کفار بدبخت یہ کہتے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ نعوذ باللہ بے وقوف ایمان لائے؟ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ بے وقوف کہہ رہے کفار۔ اب آپ سوچیں کہ کفار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ایک شخص ہے، اس کی اخلاقیات بے مثال ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، معاملات، لین دین بالکل شریعت کے اور کے تابع ہے۔ اس کے باوجود وہ جو بولتا ہے صحیح بولتا ہے، لیکن اس کو مجنون اور پاگل اور دیوانے اور بے وقوف وہ کفار کیوں کہتے تھے؟ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا تھا اور اس طریقہ سے مانا تھا۔ دیکھیں اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا جہاد کے لیے کہ آپ تعاون کریں، چندہ دیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب گھر اپنے گئے تو اپنے گھر کا سارا سامان جب اکٹھا کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے وقت پیش کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ لوگ بے وقوف کیوں نہ کہتے؟ جب صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اب پتہ ہے کہ رات میں اپنی اولاد بھی گھر میں بھی ہے، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، انہوں نے کھانا بھی ہے، کیسے گزارا ہوگا؟ نہ بستر گھر میں چھوڑ رہا ہوں، نہ چرپائی گھر میں چھوڑ رہا ہوں، نہ برتن گھر میں چھوڑ رہا ہوں، جب سب کچھ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تو یہی وہ انداز اتباع رسالت کے تھے، یہ وہ انداز محبت رسول کے تھے صحابہ کرام کے، جن کو دیکھ کے کفار یہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بھی ایسے ہو جائیں نعوذ باللہ جیسے یہ صحابہ کرام ہو گئے بے وقوف، نعوذ باللہ، نہ گھر کی فکر ہے، نہ مال کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، ان کے ذہن و دماغ پہ سوار ہو گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اتباع اور آپ کا طریقہ اور آپ کی اطاعت۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ تو میں قرآن اور حدیث کے ایسے دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہوگی اور صحابہ کرام کے دل کی کیفیت آپ کے سامنے انشاءاللہ عیاں ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر سے مسلمان تھے، دل سے مسلمان تھے، ان کے دل کے سوا تقوی، اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ایسے ایسے دلائل قرآن اور حدیث میں موجود، لیکن ان دلائل کو سمجھنے سے پہلے چند گزارشات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی وحی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن پاک لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنی چاہت سے نہیں بولتے، وہی کچھ بولتے ہیں، وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں وہی کچھ کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اللہ کی وحی، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساری کائنات جتنے بھی بڑی سے بڑی شخصیات ہیں، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کا لکھنا لکھوانا، ان کی تحریر و تقریر، ایک ایک بات جو ہے وہ اپنی رائے، اپنی مرضی سے، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، یا تابعین کرام ہیں، یا تبع تابعین ہیں، یا محدثین کرام ہیں، یا ائمہ کرام ہیں، ہر شخصیت اپنی رائے، اپنی چاہت اور اپنی خواہش سے بولتی ہے، لیکن ایک ذات ہے اس کائنات میں اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ جو بولتے ہیں اللہ کی وحی ہے، وہ جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، ان کا ایک ایک عمل اللہ کی وحی اور ایک ایک فعل اللہ کی وحی اور ایک ایک قول ان کا اللہ کی وحی، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، اس پر ہمارا ایمان کامل اور یقین ہونا چاہیے، اور جب تک اس پر ہمارا کامل یقین نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ایماندار ہی نہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کوئی خبر دے کہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں،
یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے۔ تو ہمارا اس پر تمام گروہوں کا، تمام مسالک کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اب میں پوچھتا ہوں، یہ جنت کی عورتوں کی سردار یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں اس پر تو ہمارا ایمان کس بنیاد پر ہے، کس نے ہمیں بتلایا؟ یہ تو غیب کی خبر ہے، اور یہ کل قیامت والے دن ہوگا۔ یہ جنت کی عورتوں کی سرداری سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ کہ آپ پر اللہ کی وحی آئی، وحی کے آنے کے بعد آپ نے امت کو آگاہ کیا۔ تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پر تو ہمارا ایمان ہو، اور جو خبر سیدنا ابو بکر کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں، سیدنا عثمان کے بارے میں ہو اس پر ہمارا ایمان نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پر ایمان نہیں رکھا۔ ایک بات کو مان لیا، ایک بات کو چھوڑ دیا، ایک حدیث کو مان لی، ایک حدیث کو چھوڑ دیا۔ صحیح البخاری میں حضرت صدیق کے بارے میں آئے، ان کی فضیلت کے بارے میں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں بخاری پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایک حدیث صحیح البخاری میں فاطمہ الزہرا کی شان میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں۔ جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں یہ خبر مان لی ہے، اسی طرح یہ سیدنا صدیق و عمر عثمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خبریں ہیں، جتنے آپ کے فرامین ہیں، جتنے آپ کی ان کے بارے میں آپ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس پر ہمارا بغیر کسی شک اور شبہ کے ایمان ہونا چاہیے، جس سے صحابہ کرام کے دل کی کیفیت آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ وہ اندر سے مسلمان تھے اور وہ دل سے مسلمان تھے۔ اگر وہی مومن نہیں تھے تو پھر اللہ کی زمین پر اور کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر اور کون مومن ہو سکتا ہے؟ یا اگر اس بات کو آپ اس طرح نہیں سمجھ پائے تو ایک اور انداز سے غور کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی عورتوں کو سردار فرمانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس روایت کو اور اس بات کو حیرانگی کی بات ہے اور بڑی محبت کی بات ہے، اور صحابہ کرام اور آل رسول کی آپس میں مودت اور پیار اور محبت کی ایسی مثال ہے۔ اگر آدمی ایماندار اور اس پہ غور کرے تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا اور تازہ ہو جائے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ یہ روایت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شان بیان کر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہی ہے، جس کے بارے میں بیان ہوا ہے اس پر تو ایمان ہے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ حدیث امت تک پہنچائی ہے اس پر عجیب بات اس پر جرا ہو رہی ہے، اس کے ایمان پر جرا ہو رہی ہے، اس کی ذات پر جرا ہو رہی ہے، اس کی شخصیت پر جرا ہو رہی ہے، اس کی طہارت پر جرا ہو رہی ہے، اس کی پاکیزگی پر جرا ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان پر قرآن میں اور حدیث میں ایسے ایسے دلائل موجود ہیں، اب آپ ان پہ غور کریں، لیکن اس سے غور کرنے سے پہلے اور یہ دلائل سننے سے پہلے آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ قرآن کی ہر خبر سچی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے۔ اتنا کامل یقین ہونا چاہیے۔ جس طرح صحیح البخاری میں ایک حدیث موجود ہے اس کو پہلے آپ سن لیں تاکہ ان دلائل کو سمجھنے میں آپ کو انتہائی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر وحی آئی، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بلایا اور فرمایا ایک عورت ہے، اور یہ روایت صحیح البخاری میں، اس کے پاس ایک خط ہے، ایک روکا ہے، اور وہ خط لے کر مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہی ہے، اور اس خط میں ہمارے خلاف کچھ ہمارے پروگرام، ہمارے منصوبے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور اہل مکہ کو کوئی پہنچانا چاہتا ہے اور وہ ہمارے پروگراموں سے آگاہ ہو جائیں گے، یہ جاسوسی کا خط جا رہا ہے، جاؤ اس خط کو جا کے پکڑو اور اس عورت کو گرفتار کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں یہ قافلہ چل نکلا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی اس عورت سے ملاقات ہو گئی۔ تو اعلی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خط ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میرے پاس تو خط نہیں ہے، وہ انکار کرتی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اصرار فرماتے ہیں کہ نہیں، تیرے پاس ایک خط موجود ہے۔ وہ کہتی ہے میرے پاس خط موجود نہیں ہے۔ اصرار بڑھتا گیا، اس کا انکار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول چونکہ ابھی زیر تربیت تھے،
تو ایک عرض کرنے لگا اے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس عورت کے پاس یہ خط یا رکا موجود ہی نہیں، اگر ہوتا اس کے پاس ہوتا تو یہ انکار کی کیسے جرأت کر سکتی تھی؟ ایک عورت ہے اور ہم 4 مرد جنگل میں کھڑے ہیں، اس عورت کی اتنی بہادری اور جرأت کو انکار کر رہی، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے اس کے پاس یہ رکا خط ہے ہی نہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی طرف دیکھتے ہوئے کیا فرمایا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھیجے کہ اس عورت کے پاس خط ہے اور یہ عورت کہے کہ خط نہیں ہے، تو یہ عورت جھوٹ بول سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، آپ کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہے اور حق ہے اور سچ ہے، اور اس کے پاس خط موجود ہے، رقعہ موجود ہے۔ پھر وہ وقت آیا، وہ رقعہ برآمد ہوا، اس عورت نے اپنے بالوں میں وہ چھپایا ہوا تھا نکالا اور صحابہ اکرام کو دے دیا، تو وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ یہاں تھوڑا سا روکے، بات پہ غور کریں، وہ رقعہ مدینہ پاک میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے، آپ کے سامنے وہ خط رکھا گیا، پڑھا گیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ پڑھے یہ خط، اور کس نے لکھوایا یہ خط؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط لکھوانے والے سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے حاتب، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس میں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ حاتب یہ واقعی تو نے خط لکھوایا؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ہی یہ خطا ہوئی، مجھ سے ہی یہ غلطی ہو گئی، میری اولاد مکہ مکرمہ میں تھی، ان کی محبت مجھ پہ ایک دفعہ غالب آ گئی، تو میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروگرام جو منصوبے ہیں ان میں سے کچھ منصوبوں کا میں اہل مکہ کو مطلع کر دوں، ان کو ایک رکا لکھ دوں، خط لکھ دوں، تو ان پر میرا ایک احسان ہو جائے گا اور وہ میری اولاد کو کچھ نہیں کہیں گے، اولاد کی محبت میں یہ کر بیٹھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تلوار نیان سے باہر نکال لی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس حاتم کو میں قتل نہ کر دوں؟ جاسوس کی سزا تو آج بھی قتل ہے، اس کو قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر حاتم کو قتل نہیں کرنا، کیوں کہ حاتم رضی اللہ اہل بدر میں سے ہے اور اہل بدر کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور اہل بدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری میں، حیرانگی کی بات ہے اگر اپنے مطلب کی حدیث صحیح البخاری میں آ جائے تو ہم مان لیتے، اور جب ہمارے مطلب اور ہمارے عقیدے اور منہج کے خلاف روایت صحیح البخاری میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تو صحیح البخاری کو مانتے نہیں ہیں، ہمارا تو اس پر عقیدہ نہیں ہے، اور صحیح البخاری جو ہے وہ ہمارے منہج اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو آپ غور کریں، صحیح البخاری کو آپ دیکھیں، پڑھیں، غور کریں، اس میں کیا حدیث موجود؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بدر صحابہ کرام، اللہ نے تم کو آسمان سے جھانک کے دیکھا ہے اور فرمایا ہے اعملوا ما شئتم، اے بدریو آج کے بعد تم جو چاہو کرو، ہم نے تم پہ جنت کو واجب کر دیا۔ تو سیدنا ابو بکر عمر بغیر کسی اختلاف کے یہ اہل بدر میں سے، ان کی خطائیں معاف کر دی گئی، ہونے سے پہلے ہی معاف کر دی گئی ہیں۔ اب آپ بتلائیں جن کی خطا ہونے سے پہلے معاف کر دی جائے، جن کو مغفور کر دیا جائے، جن کو مرحوم بنا دیا جائے، جن پر مغفور کر دیا جائے، جن کو جنت کی بشارت دے دی جائے، جن کو جنتی کہہ دیا جائے، اور جن کے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہونے سے پہلے معاف فرما دیا ہے، تو ہمیں کیا اعتراض ہے کہ 1400 سال اسرا گزر جانے کے باوجود ہم ان پر جرح کریں، صحابہ کرام کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر بحث کریں، ان کے اعمال پر بحث کریں؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے کہ ہم ان کے اعمال سے بحث کریں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہماری عقیدت محبت کس بنیاد پہ ہے؟ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ انہوں نے جہاد کی ہے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہے، انہوں نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں۔ ہماری محبت کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھا ہے، آپ کا دیدار کیا ہے، آپ کی صحبت کو اختیار کیا، آپ کی مجلس کو اختیار کیا ہے، آپ کے چہرے پر انور کو ان کو زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے۔ جب ہماری اور ان کی محبت دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے ان کے اعمال پر؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے اعمال پر بحث کرنے والے؟ اپنے اعمال کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اپنی سیرت کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اپنے رات کو معاملات کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہ ہماری سیرت شریعت کے مطابق ہے، نہ ہماری صورت شریعت کے مطابق ہے۔ اور جب ہم بحث کرنے لگتے ہیں ان مقدس ہستیوں پر، ان مقدس شخصیات پر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دینا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی۔
کیا معنی ہے ان الفاظ کا، کیا لذت ہے ان الفاظ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ میرے صحابہ کرام کو میرے جانے کے بعد برا نہ کہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو گالیاں دینا گویا یہ ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ دیکھیں آج دنیا میں بھی کوئی جماعت ہو اور اس جماعت کے ارکان کو اور سب سے بڑے اور بڑی کے لیڈر کے انتہائی قریبی ساتھیوں کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو ڈائریکٹ وہ اس جماعت کے سربراہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جو صدیق، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کہتا ہے، حقیقت میں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتا ہے۔ جو آل رسول کو، اہل بیت کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کس طرح برداشت کرتے ہیں، اس بندے کو کس طرح معاف فرمائیں گے جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو باز کرتا ہے اور ان پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کی وہ رونق، وہ نور، وہ روشنی ایمان کی اللہ تعالیٰ وہ اس کو سلب فرما لیتے، اس لیے وہ بد عقیدگی میں، بد عمالیوں میں مصروف رہتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب اور سزائیں اللہ اس پر مسلط کر دیتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ صحیح معنوں میں دل سے محبت نہیں کرتا۔ تو آئیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل سے مومن ہونے کے چند ایسے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن سے یہ واضح ہوگا کہ صحابہ کرام کے دل کی کیفیت اللہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ کون ہیں کسی کے دل کے بارے میں یہ کہنے والے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھے؟ لازمی بات ہے صحابہ کرام کے زہر کو آپ دیکھیں، زہر میں صدیق کو دیکھیں، اس کا رات، اس کے دن، اس کا چلن پھرن، اس کے معاملات سارے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع اور مطابق ہیں۔ تو کس طرح آپ کو اختیار ہے کتنے سو سال بعد آنے کے بعد آپ ان پر باز کریں کہ ابو بکر، عمر، عثمان دل سے مومن نہیں تھے؟ تو جو آیت مبارکہ شروع میں پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی راضی ہو چکا اہل ایمان سے، مومنوں سے۔ کون سے مومن؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو وہ بیعت کر رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت کے نیچے، جن اصحاب رسول نے بیعت کی ہے ان پر اللہ راضی ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے اللہ ان پر راضی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بیعت کرنے والے کون تھے؟ یہ بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں صحیح البخاری کو آپ پڑھ لیں، دیگر حدیث کی کتب کو آپ پڑھ لیں کہ بیعت رضوان کرنے والے وہ لوگ کون تھے۔ تو ان کی تعداد کے بارے میں 1400، ایک روایت کے مطابق 1450، ایک روایت کے مطابق 1500 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جو اس درخت کے قریب آرام فرما رہے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت فرمائی۔ بیعت کس پر تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی تھی، جن کو سفیر بنا کے رسول اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجا تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو، اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا اور فرمایا میرے اصحاب، ہم میرے ہاتھ پہ موت کی آپ کو بیعت کرنا پڑے گی کہ ہم نے عثمان کے خون کا قصاص لے کے، بدلہ لے کے واپس جانا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اس کے ایمان میں کیا شک ہو سکتا ہے جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے، جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ 1500 صحابہ کرام کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو وہ شخص مومن کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو یقیناً وہ شخص ایماندار ہی ہے، وہ مومن ہی ہے جس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم اپنا خون بھی پیش فرما رہے، صحابہ کرام کا خون بھی پیش فرما رہے۔ سیاح اور اس میں بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے۔ آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا خون بھی فرماتے ہیں اگر بہتا ہے تو بہ نکلے۔ سیدنا علی المرتضیٰ جیسی ہستی و شخصیت قربان ہوتی ہے، شہید ہوتی ہے تو ہو جائے۔ آج سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینا کتنا قیمتی ہے، خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا بدلہ لینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہاں بیعت لینے میں صدیق پیچھے ہٹ گئے تھے، یا سیدنا عمر پیچھے ہٹ گئے تھے، یا فلاں ہستی پیچھے ہٹ گئی تھی، فلاں صحابی پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔
جنہوں نے بیعت کر لی ان پر اللہ راضی ہو چکا۔ اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کسی فرقے کی ایسی کتاب نہیں ہے، حتیٰ کہ شیعہ کے ہاں بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی، سیدنا عمر نے بیعت نہیں کی تھی۔ اگر سب نے بیعت کی ہے تو اللہ بیعت کرنے والوں پر راضی ہو چکا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے ایک اور انداز سے آپ غور فرمائیں، کیا اس بیعت کرنے والوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے؟ نہیں، وہ تو مدینہ پاک میں موجود ہے، یہاں اس سفر میں وہ موجود نہیں ہے، بیعت رضوان میں وہ موجود نہیں تھی۔ تو کیا بیعت رضوان کرنے والوں میں سے سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کیا موجود ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہاں اس مقام پہ یہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں وہ کون سے مومن ہیں جن پر اللہ راضی ہو چکا ہے؟ یا تو کہے کہ نہیں، ان المؤمنین یہ جو جمع کیا لفظ ہے اس سے مراد سیدنا حسن ہے، سیدنا حسین، یا اس سے مراد سیدنا علی و مرتضیٰ ہے، یا اگر سیدنا علی و مرتضیٰ تو موجود ہے، لیکن ان المؤمنین یہ جمع کے الفاظ ہیں، یہ جمع کا لفظ ہے، تو ضروری ہے کہ اس میں سیدنا صدیق و عمر کو بیر نکالنے کے لیے دلیل چاہیے، استثناء کے لیے کوئی دلیل چاہیے، الگ کرنے کے لیے کوئی الگ دلیل چاہیے کہ ہاں بیعت کرنے والوں پر اللہ راضی تھا، لیکن اس پر ابو بکر کی رضا کے راضی نہیں ہے، سیدنا عمر پہ راضی نہیں ہے، فلاں پہ راضی نہیں ہے، فلاں ہستی پر راضی نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی الگ دلیل چاہیے۔ اگر الگ دلیل نہیں ہے تو اپنی زبانوں کو بند کر لینا چاہیے کہ صحابہ کرام پر اللہ راضی ہو چکا ہے۔ لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اندر سے بیعت نہیں کی، ظاہری بیعت، اوپر سے بیعت، اندر سے مومن نہیں تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن پاک اس لیے تو اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ الہامی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کتنے سو سال بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان پر جھرا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو منہ بند کر دیا اور فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صحابہ کرام کے دلوں کو جاننے والا اللہ ہے اور کوئی جانتا نہیں۔ میں جانتا ہوں ان کے دل میں کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ دل سے مومن نہیں تھے، اللہ فرماتے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تم نے دل میں کون سا کوئی پیمانہ رکھا ہوا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں اندر سے مومن ہے، فلاں اندر سے مومن نہیں ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا ان کے دل کو اللہ جاننے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب دلوں کا جاننے والا وہ ہے تو اس نے دلوں کو جانچ کے، دلوں کی پڑتال کر کے، دلوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اصحاب بیعت رضوان پر راضی ہے، اور ان میں ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، سیدنا عثمان کے لیے یہ بیعت ہو رہی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کے دل کے سے اندر سے مومن ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ ایک اور حدیث پہ غور کریں جو صحیح البخاری میں ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا وقت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی ہجرت کا سفر جو ہے یہ انتہائی حساس ترین سفر ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین اور حساس ترین سفر ہے کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور آپ کے قتل کے انعامات رکھے جا رہے ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش مکہ میٹنگیں کر رہے ہیں، کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکا جائے، کس طرح ان کو گرفتار کر لیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، یہ پروگرام، یہ منصوبے بنا رہے ہیں۔ جب ان کے پروگرام، منصوبے آخری صورت میں پہنچنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مکہ مکرمہ سے نکلنے کی اجازت دے دی، ہجرت کی اجازت دے دی، جس کے آپ منتظر تھے۔ آپ کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکے تھے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہجرت حبشہ کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا، ابو بکر رک جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرا ساتھی بنا دے۔ اسی ارادے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ رکے ہوئے تھے۔ بعض بدبختوں نے تو یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ منافق تھے، اس لیے ساتھ لے گئے تھے، اگر یہ پیچھے رہ جاتے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیتے اور آپ کو گرفتار کروا دیتے، پکڑوا دیتے۔ اس سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پکڑوانا چاہتے ہوتے، گرفتار کروانا چاہتے ہوتے، تو کیا جس کو گرفتار کروانا ہو
اس کو وہ آپ کی گودی میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہوں اور باہر سے کفار آ جائے غار کے سامنے تو وہاں اٹھ پڑتے، وہاں باہر نکل آتے، وہاں گرفتار کروا دیتے یا وہاں پکڑوا دیتے۔ بندہ کو بات کرنے سے پہلے سوچ بھی لیتا ہے کہ اب وہ اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے، کس ہستی کو بدنام کر رہا ہے، کس شخصیت کو جس کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف سمجھا کرتے تھے۔ تو غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف تشریف لے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتے دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے، آپ اندر تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خاص راز کی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ گھر والے جتنے بھی آپ کے افراد ہیں ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ ہم الگ تنہائی میں بیٹھ کے خاص مشورہ کر لیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو آپ ہمارے سارے گھر کے سامنے، گھر والوں کے سامنے کریں۔ فرمایا نہیں ابو بکر، وہ خاص بات ہے، راز کی بات ہے، اور سارے کے سامنے کس طرح ہو سکتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا سارا خون اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفادار ہے، اب سب کے سامنے بیان کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بیان کر دیا، جس میں حضرت عائشہ موجود ہے، سیدہ اسماء موجود ہے، دیگر آپ کی اولاد موجود ہے، آپ کی بیوی موجود ہے سیدہ صدیق کی، سب کے سامنے اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا۔ آپ کے گھر کا، آپ کے سفر کا سامان تیار کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور غار میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ نے وہاں غار ثور میں آرام فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کفار بار آتے ہیں، اگر صدیق وفادار نہ ہوتے، صدیق اندر سے مومن نہ ہوتے، صدیق کے دل میں ایمان نہ ہوتا، یا دنیا کے مال کے لینے کے لیے صدیق نے کلمہ پڑھا ہوتا تو 100 سرخ اونٹ، عربی نسل کا سرخ 100 اونٹ جو سب سے زیادہ اہل عرب کو پسند ہے، وہ 100 اونٹ انعام رکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ صرف دنیا کے لیے مسلمان ہوتے یا دنیا کا مال لینے کے لیے صدیق آج مسلمان ہوتے تو آج بہترین موقع تھا، 100 اونٹ حاصل کر لیتے۔ 100 اونٹ آج ملنے کا امکان تھا، اعلانات ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کروا دیتے، نہیں تو یہاں پر عجیب انداز ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کفار غار سے باہر آ چکے ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھو وہ باہر کفار آ گئے، قریش مکہ غار کے باہر پہنچ گئے، اگر تھوڑا سا جھک کے دیکھیں گے تو قریب ہے کہ وہ ہمیں دیکھ لے۔ یہاں بعض بدبختوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا نعوذ باللہ، تاکہ کفار کو پتہ چل جائے کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی رونے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پکڑوانا ہوتے باہر نکل آتے، لیکن کہتے ہیں وہ رو رہے تھے۔ اللہ کے بندوں رو نہیں رہے تھے، اس وجہ سے نہیں رو رہے تھے، اس وجہ سے غمگین نہیں ہو رہے تھے کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا، بلکہ اس لیے پریشان تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کیونکہ یہاں جو الفاظ ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن، یہاں لا تحزن کے الفاظ استعمال ہوئے۔ تحزن حزن سے ہے اور حزن کا معنی غم ہوتا ہے، اور غم یہ لفظ جو حزن ہے یہ اپنی ذات کی تکلیف کو، پریشانی کو حزن نہیں کہتے، یہ دوسرے کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے کی طرف سے دکھ پہنچتا ہے، دوسری شخصیت کا جو احساس ہوتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے، اور جو اپنی جان کا خوف ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے، اس کو حزن نہیں کہا جاتا۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں مہمان بن کے آئے، تو آپ نے ان کے سامنے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور بچڑے کو ذبح کر کے اس کو بھونا، بنایا، پکایا اور جا کے مہمانوں کے سامنے رکھا، تو فرشتوں نے کھانے کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، دل کے اندر ڈر محسوس کیا، تو فرشتوں نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں کہ میرے گھر کا نمک نہیں کھاتے، میرے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، لگتا ہے میرے دشمن آ گئے، میرے مخالف آ گئے ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا
اے ابراہیم علیہ السلام لا تخاف، آپ مت ڈرے۔ ابراہیم سے وہ اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی کہ یہ کہیں میرے مخالف آگے ہیں، تو لا تخف، نہیں ڈرنا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام مت ڈرے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو یہاں لا تخف کے الفاظ ہیں اور یہاں لا تحزن کے الفاظ ہیں۔ لا تحزن کا معنی ہے کہ اے صدیق میرا غم میری طرف سے پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارا نگران ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اس کے حکم سے ہم اس راستے میں نکلے ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دکھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس کو اپنی ذات کی فکر ہو، اس کو ساتھ آنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو ساتھ چلنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو اتنے دن رکنے کی ضرورت کیا تھی، اس کو ساتھ اتنے حساس ترین سفر میں لانے کی ضرورت کیا تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور دشمن کے خوف سے آپ شہر کو چھوڑ رہے ہو اور ڈر ہو دشمن کا اور حساس ترین آپ کو سفر ہو، تو کیا اس سفر میں آپ کس کو ساتھی بنائیں؟ اسی کو جو آپ کے اندر سے دوست نہ ہو، جو آپ کا خیرخواہ نہ ہو، یا جو جس پر آپ کو اعتماد نہ ہو؟ نہیں، جس پر آپ کو کلی اعتماد ہو۔ اور پھر جس کا گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کامل مومن نہیں ہے یا اندر سے مومن نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ غیب جانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مغالطہ لگ سکتا ہے؟ ان کے نزدیک تو وہ عالم الغیب ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو قرآن کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اور مقام پہ ارشاد فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب۔ اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ میں غیب کو نہیں جانتا۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے غیب جاننے والا اللہ، ہمارے ذہن کے مطابق عقیدے کے مطابق تو یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ ہو، نعوذ باللہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ اندر سے مومن ہیں یا نہیں۔ آپ کے نزدیک تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی ہے، ہر جگہ حاضر بھی ہے، ہر جگہ ناظر بھی ہے، ظاہر باطن آپ پر ایک جیسا ہے، آپ سے کوئی بات لکی چھپی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیسے مغالطہ لگ سکتا ہے؟ آپ کے نزدیک آپ کا عقیدہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، ظاہر اور باطن بالکل آپ کا عقیدہ اگر جس انداز سے بھی اس پر غور کیا جائے تو وہ قرآن اور سنت کے آپ کو خلاف نظر آئے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ترین مومن تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حساس ترین سفر میں صدیق کو ساتھ رکھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صدیق تو چلو اندر سے مومن نہیں تھے بقول آپ کے، تو آپ کے گھر والے سیدہ اسماء آپ کی جو بیٹی ہے، آپ کا بیٹا عبد الرحمن ہے، آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ ہے، آپ کی زوجہ سیدہ ام رومان ہے، کیا وہ بھی اندر سے مومنہ نہیں تھی؟ تو کہیں گے وہ بھی اندر سے نہیں مومنہ تھی۔ تو میں پوچھتا ہوں، صدیق تو چلے گئے، گھر والوں نے کیوں نہیں بتلایا؟ اسماء نے کیوں نہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چھپے ہوئے ہیں؟ گھر والوں کو پتا تھا، سارے گھر والوں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، کیوں نہیں بتلایا صدیق کے سارے گھرانے نے؟ جب ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو وہاں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ایک روایت کے مطابق علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا تھا، سلا دیا گیا تھا، یا وہ آپ کے گھر میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ تو ابو جہل نے دیکھا، سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہوں گے؟ اب آپ اس پہ غور کریں، یہ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی نکتے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں نہیں ہے تو کفار نے کیا سوچا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں ہوں گے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس کو علم ہو سکتا ہے؟ مکہ پاک میں اس وقت کے کفار بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو صدیق کے گھر میں ہوں گے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا قریبی ساتھی، سب سے پیارا ساتھی، سب سے محبوب ساتھی، سب سے افضل ترین ساتھی آپ کا کوئی ہے، سب سے زیادہ خیرخواہ کوئی آپ کا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں ہے تو صدیق کے گھر میں ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں والوں کو آپ کے بارے میں علم نہیں ہے تو صدیق کے گھر والوں کو آپ کے بارے میں ضرور علم ہوگا۔ تو ابو جہل اس کے ساتھی سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ وہاں کیوں گئے؟ کیا لینے گئے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہاں ہوگا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہے تو صدیق بھی نہیں ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے تو صدیق کے گھر میں ہوں گے۔
تو جب غفار پہنچے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے، ان سے پوچھتے ابو چال کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، میرے علم میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، میرے علم میں ہے کہ میرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے، میں جانتی ہوں وہ کہاں۔ فرمایا پھر بتلاؤ، فرمایا بتلانا نہیں ہے، بتلانا اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا راز کا مسئلہ ہے، بتلانا اس لیے یہ نہیں ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے، بتلانا اس لیے نہیں ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور آپ کے راز کی یہ معاملہ ہے، میں نہیں بتا سکتی، اور جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتی کہ میرا باپ صدیق ہے اور میں صدیق کی بیٹی ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کے ایمان پر اور ان کے عقیدے پر اور ان کی اقامت پر قربان نے ایسے ایسے واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں جن سے انسان کا مومن کا ضمیر بول اٹھتا ہے کہ صدیق و عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس روایت سے بھی اور اس دلیل سے بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بھی صحیح البخاری وغیرہ میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے اور آپ جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جس دروازے میں سے جس دروازے میں جس عمل میں کوئی بندہ تیز ہوگا اس دروازے اس کو آواز آئے گی، کوئی نماز میں زیادہ آگے بڑھا ہوا ہوگا، کوئی زکوٰۃ میں آگے بڑھا ہوگا، کوئی جہاد میں آگے بڑھا ہوا ہوگا، جس عمل میں کوئی زیادہ خدمات قربانیاں پیش کرنے والا ہے، کل قیامت والے دن جنت کے اسی دروازے اس کو آواز آئے گی کہ اے فلاں شخص مجھ سے آؤ، گزرو، یہاں سے گزرو، یہ باب الجہاد ہے، یہ باب الصلاح ہے، یہ باب الریان ہے، اس سے گزرو۔ تو سارے صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، اس سوچ پہ قربان اس فکر پہ قربان سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی ایسا شخص بھی ہے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو ہر عمل میں ہی آگے ہو، جو ہر عمل میں ہی آگے بڑھا ہوا ہو، ہر عمل میں ہی تیز ہو، اور کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اس کی زندگی میں نہ ہو، کوئی نیکی ایسی نہ ہو جو اس کی زندگی میں نہ ہو، تو اور اس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز ہے کہ آؤ مجھ سے گزرو، آؤ یہاں سے گزرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی صدیق کو قیامت والے دن جنت کے سارے دروازوں سے آواز آئے گی کہ اے صدیق یہاں سے گزرو۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ اللہ کی وحی ہے اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم یہ اور یہ غیب کی خبر ہے اور اللہ نے آپ کو بتلائی ہے، اس بتلانے پر رسول اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو پہنچائی ہے، تو یہ خبر قیامت والے دن کے لیے ہے۔ اگر صدیق مومن نہ ہوتے، اندر سے ایماندار نہ ہوتے، دل سے ایمان قبول نہ کیا ہوتا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر آپ سوال کرتے ہیں قیامت والے دن کا کہ جنت کے دروازوں سے تمہیں آواز آئے گی، تم تو اندر سے مومن ہی نہیں ہو، تمہارے لیے جنت میں تو میں نے تو جانا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، تمہیں تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، تمہارے تو اندر کو میں جانتا ہوں، تمہاری تو میں حقیقت کو جانتا ہوں، تم تو مومن ہی نہیں ہو، تم تو مال بٹورنے کے لیے، دنیا کا مال لینے کے لیے مسلمان ہو، یہ ہو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سارے دروازوں سے آواز آئے گی کہ اے صدیق یہاں سے گزرو۔ تو یہ حدیث واضح ہے صدیق کے اندر سے مومن ہونے کی، یہ واضح اور ٹھوس دلیل ہے، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ لازم آئے گا کہ آپ نے نعوذ باللہ غلط بیانی کی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، حاشا وکلا ایسا نہیں ہو سکتا، کائنات کا سارا نظام غلط ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، تو یہ نص ہے اور یہ نص قطعی ہے، اور یہ صدیق کا نام لے کر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے صدیق کو آواز آئے گی، لہذا یہ قیامت والے دن کی خبر ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر دل میں ایمان موجود نہ ہوتا تو قیامت والے دن کی رسول اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت صدیق کو نہ دیتے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو جسے حدیث عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب فرمایا انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ آپ نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے دنیا میں، اور یہ بشارت نبوی ہے، یہ بشارت رسول ہے۔ جس طرح یہ بشارت آپ مانتے ہیں نا کہ ان سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین،
کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے، جس طرح یہ آپ بشارت مانتے ہیں کہ علی المرتضیٰ جنت میں حسنین سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، جس طرح یہ آپ مانتے ہیں فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس طرح یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری مان رہے ہیں، سیدنا مہدی کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں وہ آپ مان رہے ہیں، اور جس طرح قیامت تک کی خبریں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ مان رہے ہیں، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں وہ آپ مان رہے ہیں، تو اسی طرح یہ خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے اور تسلیم کریں کہ ابو بکر صدیق جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے، عثمان جنت میں جائیں گے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ رسول کے اندر جگہ کا مل جانا اور وہاں ان کا دفن ہو جانا اور جنت کے اندر آج بھی ان کی قبر بن جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ صدیق تو آج بھی جنت میں ہے، عمر فاروق تو آج بھی جنت میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ انور کے بارے میں اور اپنے حجرہ پاک کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں روایت ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور، آپ کا حجرہ پاک، تو ان میں دفن ہو جانا صدیق عمر کے لیے کیا اعزاز سے کوئی کم والی بات ہے۔ ایک اور حدیث پہ غور کرے جس پہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جو صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا، زلزلہ طاری ہوا، پہاڑ ہلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، اے او ٹھہر جا، رک جا، تو نہیں جانتا تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ ایک ابو بکر تھے جس کو رسول اللہ نے فرمایا صدیق، دو شہید کھڑے ہیں، کون؟ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، اور یہ تینوں اصحاب کے جنت میں جانے کی واضح اور ٹھوس دلیل ہے۔ صدیق ہے، نبی پر فرمایا ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں، شہید ایک عمر ہے، ایک عثمان۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو اپنی موت سے چند لمحے پہلے بھی اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے یا منافق ہو، وہ بندہ شہید نہیں ہو سکتا۔ شہید ہوتا ہی وہ ہے جس کے آخری سانس کے اندر بھی ایمان موجود ہو، تو ماننا پڑے گا کہ صدیق کو، کہ نبی پاک نے ابو بکر کو صدیق کہا، عمر اور عثمان کو شہید کہا۔ شہید جس کو رسول اللہ کہہ دے گویا اس کے آخری ایمان، آخری سانس کے ایمان کی گواہی بھی رسول اللہ نے دے دی کہ صدیق مومن ہے، عمر مومن ہے، عثمان مومن ہے، کیونکہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ شہید ہوں گی۔ جس کی شہادت خبر رسول اللہ دے دے وہ یقینی مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، جیسے الہامی دلائل، قرآنی اور حدیثی دلائل، جن کو میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو مزید دلائل عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ صدیق عمر عثمان کے کامل مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔